الذي ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف درود پاک کے بارے میں جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث پاک ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی فرماتے ہیں کنتو مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں موجود تھا۔ فخرجنا فی بعض نواحیہا، ہم مکہ کے بعض مضافات کی طرف نکلے۔ فمستقبلنا شجر ولا حجر الا وهو یقول السلام علیک یا رسول اللہ۔ راستے میں جو بھی پتھر ملتا، راستے میں جو بھی درخت ملتا، حضور کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا السلام علیک یا رسول اللہ۔ اور سیرت حلبیہ کے اندر اس روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ ہر درخت، ہر پتھر حضور کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ نیا درود پاک نہیں ہے، یہ وہ درود پاک ہے جو مکے میں حضرت علی کے سامنے پتھروں اور درختوں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ یہ نیا درود پاک نہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان محبت کرتے ہیں، مسلمان محبت کرتے ہیں، اسی طرح درخت اور پتھر بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، بلکہ درود و سلام بھی پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے آقا تو سب کے نبی، تمام مخلوق کے نبی۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ حضور ساری مخلوق کے رسول، اس لیے اعلیٰ حضرت بڑے پیارے انداز سے سمجھاتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا، ان کا، تمہارا، ہمارا نبی۔ کہ ہمارے نبی تو سب کے نبی، جس طرح رب العالمین ہے اس طرح حضور رحمت للعالمین۔ رب تمام جہانوں کا رب ہے اور حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا، ان کا، تمہارا، ہمارا نبی۔ ہمارے نبی نبیوں کی بھی نبی، انبیاء کی بھی نبی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ کہ ہمارا نبی تمہارا بھی نبی ہے۔ ملک کونین کے انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ کہ ہمارے آقا سب کے نبی، اس لیے جب سب کے نبی ہیں تو سب ان سے محبت کرتے ہیں۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ شریر جنات اور شریر انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق پہچانتی ہے کہ میں رب کا نبی۔ ساری مخلوق جانتی، صرف نہیں جانتے تو شریر جنات، کفار جنات اور کفار انسان، انسانوں میں سے جو کفار ہیں وہ نہیں جانتے، شریر جنات نہیں جانتے، باقی ساری مخلوق پہچانتی ہے کہ میں رب کا نبی ہوں۔ ہر چیز پہچانتی ہے، اس لیے چاند کو اشارہ کرتے ہیں تو دو ٹکڑے ہو جاتا ہے،
سورج کو اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا سورج واپس پلٹ آتا ہے، درخت کو اشارہ کرتے ہیں جڑیں اکھیڑ کر حضور کے قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے، پتھر کو اشارہ کرتے ہیں ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں حضور کا کلمہ پڑھنے لگ جاتی ہیں، بکریاں حضور کو سجدہ کرتی ہیں، اونٹ حضور سے فریاد کرتے ہیں، ہرنی سرکار علیہ السلام سے فریاد کرتی ہے، ساری مخلوق پہچانتی ہے کہ یہ رب کے نبی، سب کے نبی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے نبی ہیں، پتھر اور درخت بھی حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، تو ہم حضور کے غلام اور کا کیوں محروم رہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کی یہ محفل امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے عرس کے سلسلے میں سجائی گئی۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی زندگی کے اتنے پہلو ہیں اور ہر پہلو اتنا شاندار ہے کہ دل کرتا ہے کہ اس پر بھی گفتگو کریں، اس پر بھی گفتگو کریں، اس پر بھی گفتگو کریں۔ ہر ایک سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، چاہے خوف خدا کا پہلو ہو، چاہے عشق مصطفیٰ کا پہلو ہو، ادھر علوم دینیا میں دسترس کا پہلو ہو یا دنیاوی علوم میں مہارت کا پہلو ہو، فتویٰ نویسی کا پہلو ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت یا شعری کا پہلو ہو، جو پہلو اٹھا کر دیکھیں، بچپن ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، آپ کی نجی زندگی ہو چاہے آپ کی اجتماعی زندگی ہو، آپ کی واعظ و نصیحت ہو، آپ کی نیکی کی دعوت ہو، آپ کا عمل ہو، آپ کا علم ہو، آپ کا حلم ہو، آپ کا صبر ہو، آپ کا اخلاق ہو، آپ کی طریقت ہو، آپ کی شریعت ہو، پیر کامل کے روپ میں دیکھتے ہیں تو آپ یگانہ روزگار نظر آتے ہیں، اور ایک کامل مرید کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ آپ کامل مرید ہیں تو ایک کامل مرید نظر آتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں سکھاتا ہے، بہت کچھ سکھاتا ہے۔ دل کرتا ہے کہ سب پہلوؤں پہ گفتگو کی جائے، لیکن کس کس پہ گفتگو کی جائے؟ علم ہی کو لے لیں، کوئی ایک دنیاوی علوم میں ماہر ہوتا ہے، کوئی دینی علوم میں ماہر ہوتا ہے، اور دنیاوی علوم میں کسی کے پاس ایک علم ہے، دو علم ہے، تین علم ہے، چار ہیں، کتنے دینی علوم دیکھیں تو کوئی صرف مفسر ہے، صرف محدث ہے، صرف فقیہ ہے، صرف اصول فقہ جاننے والا ہے، صرف اصول حدیث پر دسترس رکھتا ہے، صرف اصول تفسیر پر مہارت رکھتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کو دیکھیں تو 100 سے زائد مضامین پر، 100 سے زائد علوم پر رب عز و جل نے آپ کو کامل دسترس عطا فرمائے۔ نہ صرف مہارت رکھتے ہیں بلکہ ان کے اندر تصانیف بھی موجود ہیں، اعلیٰ حضرت کی تصانیف کے اندر ان کا استعمال بھی نظر آتا ہے۔ اتنی رب نے مہارت عطا فرمائی، دنیاوی علوم بھی صرف معمولی نہیں جانتے، تھوڑا سا نہیں جانتے۔ ادھر بچوں کا خیال رکھیے گا، اس طرح والے بچے ذرا جو پاس بیٹھے ہیں بڑے، معمولی دسترس نہیں ہے۔ جب سائنسی علوم میں کلام کرتے ہیں تو نیوٹن جیسے سائنسدان کی جب غلطیاں نکالتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک ماہر استاد ایک کند ذہن اور نالائق شاگرد کی غلطیاں نکال رہا ہے، اور جب منطق و فلسفہ پہ کلام کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بو علی سینا اور فرابی مشہور منطقی فلسفی اعلیٰ حضرت کے سامنے طفل مکتب نظر آتے ہیں، اور جب حدیث پہ کلام کرتے ہیں تو محدث سورتی جیسے بزرگ جو اپنے وقت کے استاد المحدثین ہیں، صدر و شریعہ کے استاد ہیں، محدث کچوسوی کے استاد ہیں، وہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ میں اگر برسا برس تک علم حدیث سیکھوں، علم حدیث کا تلمذ کروں تو بھی اعلیٰ حضرت کی گرد راہ کو نہیں پا سکتا۔ اور علم تفسیر میں مہارت کا اندازہ لگائیں، صدر و شریعہ جیسے مفسر بہت بڑے فقیہ اعلیٰ حضرت سے عرض کرتے ہیں حضور ترجمہ قرآن کر دیں، تاکہ بہت سارے مارکیٹ میں غلط ترجمے مل رہے ہیں ان سے جان چھوٹے۔ فرمایا وقت کہاں سے لاؤں؟ صدر و شریعہ قرآن پاک لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ترجمہ کروا دیں، روزانہ ایک رکوع کرواتے ہیں، فی البدی کرواتے ہیں، برجستہ کرواتے ہیں، اور جب واپس آ کر اس کو چیک کرتے ہیں، رات کو تفاسیر اٹھاتے ہیں، ایک تفسیر، دو، تین، ساری تفاسیر دیکھتے ہیں، جتنی کتب دستیاب ہیں پوری رات تفاسیر دیکھ کر صبح اس نتیجے پر پہنچتے ہیں جو اعلیٰ حضرت نے فی البدی ترجمہ فرمایا ہوتا ہے۔
فرماتے ہیں اس کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو 14 صدیوں کی تفاسیر زبانی یاد تھی. اور جب فقہ کے اندر مہارت دیکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت سے سوال کرتے اپنے وقت کے فقہا نظر آتے ہیں، اپنے وقت کے مصنفین سوال کرنا نظر آتے ہیں، اپنے وقت کے مدرسین رجوع کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی طرف، صدر الافاضل رجوع کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی طرف، صدر الشریعہ سوال کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت سے، ملک العلماء سوال کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت سے، اعلیٰ حضرت سے استفتاء کرتے ہیں. اپنے وقت کے استاد المدرسین پوچھتے ہیں تو امام اہل سنت سے، اپنے وقت کے امام المحدثین سوال کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت سے. اور اعلیٰ حضرت ایسا جواب عطا فرماتے ہیں کہ ان کی مکمل تشفی ہو جاتی ہے. وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو رب نے جو علم عطا فرمایا ہے ہم اس کی گرد راہ کو بھی نہیں پا سکتے. وہ مہارت، وہ علوم رب نے آپ کو عطا فرمائے. علم توقیق جس سے وقت جانا جاتا ہے، اتنی مہارت کہ دن میں سورج دیکھ کر اور رات کو ستارے دیکھ کر گھڑی ملا لیتے ہیں تو ایک لمحے کا بھی فرق نہیں ہوتا ٹائم میں. ایسا کوئی ماہر آپ بھی لے گا آگے کوئی دکھا دے کہ دن کو سورج دیکھ کر رات کو ستارے دیکھ کر گھڑی ملاتے ہیں تو ذرا برابر فرق نہیں ہوتا. علم توقیت میں رب نے اس قدر مہارت عطا فرمائی، اتنی مہارت عطا فرمائی ہے. اور ریاضی کے اندر ایسی مہارت ہے کہ سر ضیاء الدین جو غیر ملکی ڈگریز رکھتے ہیں، علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، جن کے پاس غیر ملکی تمغاجات موجود ہیں، ایک مسئلے میں پھنس جاتے ہیں تو جرمنی جانے کا ارادہ کرتے ہیں کہ اپنے اساتذہ سے پوچھ کر آؤں گا. سر سلمان اشرف جو علی گڑھ یونیورسٹی کے اسلامیات کے پروفیسر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کچھ بریلی شریف چلے جائیں، وہاں سے پوچھ لیں، اعلیٰ حضرت سے سوال کر لیں. کہنے لگے یہ ریاضی کا سوال ہے، ان سے کیسے پوچھوں؟ وہ کہتے ہیں آپ جائیں تو صحیح. ان کے پیام اصرار پر جب بریلی پہنچتے ہیں، امام اہل سنت علیل ہیں، بیمار ہیں، ارد گرد عیادت کرنے والے موجود ہیں. یہ جاتی جب سلام کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت پوچھتے ہیں کیسے آنا ہوا، جواب دے کر پوچھتے ہیں کیسے آنا ہوا. عرض کی حضور ایک مسئلہ ہے. کہا فرمائیے. عرض کرتے ہیں ایسے بتانے کا نہیں ہے، اتنا مشکل مسئلہ ہے جس کے لیے انہوں نے جرمنی جانا تھا. عرض کرتے ہیں ایسے بتانے والا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کہیے تو. یہ جیسی مسئلہ عرض کرتے ہیں، امام اہل سنت فی البدی تشفی بخش ایسا جواب عطا فرماتے ہیں کہ سکتے میں آ جاتے ہیں. کہتے ہیں حضرت میں نے یہ علم سیکھنے کے لیے جرمنی کے استادوں کی، یورپ کے استادوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے سامنے طفل مکتب ہوں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے طفل مکتب ہوں. اعلیٰ حضرت نے کچھ اوراق بھی منگوائے جس کے اوپر مثلثیں بنی ہوئی تھی. عرض کرتے ہیں حضور اس میں آپ کا استاد کون ہے؟ اعلیٰ حضرت بڑا پیارا جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں والد صاحب نے بچپن میں جمع تفریق ضرب تقسیم کے 4 قاعدے سکھائے تھے. آگے پڑھنے لگا تو والد صاحب کہنے لگے ان کو چھوڑو، دینی علم حاصل کرو، رب تعالیٰ دینی علم حاصل کرو، یہ علوم تمہیں دربار رسالت سے سکھا دیے جائے. یہ والد صاحب تربیت بھی فرما رہے ہیں، دربار رسالت سے وابستگی کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہ علوم تمہیں دربار رسالت سے سکھا دیے جائیں گے. اور پھر دربار رسالت سے ساری زندگی وہ وابستگی رہی. ادھر محبت کا شدید اظہار اور ادھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے عنایات اور رحمتوں کی بارش ہوتی رہی. یہ تو کہتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ تو عرض کرتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ تو عرض کر رہے ہیں، یہ تو محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اور ادھر سے شفقتیں کیسے ہو رہی ہیں، کبھی خواب کے اندر دیدار ہو رہا ہے اور کبھی جاگتی آنکھوں سے دیدار کروایا جا رہا ہے. اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں. چھوٹی عمر ہے، بچپنا ہے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے اندر موجود ہوں اور خواب میں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت کے اندر موجود ہیں. آپ کی عمر مبارک بھی اتنی ہے جتنی میری عمر ہے، اور سرکار علیہ السلام کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنت کے اندر موجود ہیں. سرکار نے مجھے دیکھا تو فرمانے لگے امی وہ دیکھو میرا احمد رضا آ رہا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
70 سے زائد مرتبہ خواب کے اندر جلوے دکھائے ہیں، تو یہ تمنا تھی کہ بیداری کے اندر بھی ان کے جلوے دیکھوں، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب کے اندر دیکھا ان قریب بیداری کے اندر میرے جلوے دیکھے گا۔ یہ تمنا لے کر جب دوسری مرتبہ حج کے لیے حاضر ہوئے، یہ تمنا ہے، مواجہ شریف کے سامنے بیٹھ گئے کہ دیدار بیداری کی حالت میں ہو جائے، انتظار، خوب انتظار اور انتظار، اور بالآخر وہ مشہور زمانہ نعت لکھی، وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ کہ ویسے تو کسی کی زندگی اچھی ہو جائے کہتے ہیں اس کی زندگی میں بہار آ گئی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے آقا اگر بہار کے محل یعنی لالا زار میں تشریف لے جائیں، لالا زار میں تشریف لے جائیں تو لالا زار کے اندر بہار آ جائے۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیری بات کیوں کوئی پوچھے کیوں رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب یہ عرض کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا اور جاگتے ہوئے اپنے جلوے دکھا دیے۔ ادھر ان کی محبت ہے، اور ایسی محبت ہے کہ جس چیز کو دیکھتے ہیں اس کو پرکھتے کس پر ہیں؟ سرکار علیہ السلام کی محبت پر پرکھتے ہیں۔ مدار حضور کی محبت ہے۔ آسمان جھکا ہوا نظر آ رہا ہے، ہم سے کوئی پوچھے تو پتہ نہیں کیا تو جی بیان کریں گے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھنے والوں نے پوچھا تو کیا جواب دیا؟ خم ہو گئی پشت فلک استان زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ کہ زمین نے آسمان کو تانا دیا، کیا آسمان ہمارا مرتبہ وہ ہے، ہمارا مرتبہ وہ ہے، زمین کا مرتبہ وہ ہے کہ اس کے اوپر سرکار کا مدینہ ہے۔ آسمان نے یہ تانا سنا تو اس کی پشتی خم ہو گئی، اس کی پشت جھک گئی، خم ہو گئی پشت فلک استان زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ ہم سورج کو دیکھتے تو بڑی روشنی والا گولا ہے، کتنی روشنی فراہم کرنے والا، ہمارے آقا بھی نور ہیں۔ اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں کہ میرے آقا تو ایسے نور ہیں کہ یہ سورج یہ روشنی کا گولا جسے تم نور ہی نور سمجھ رہے ہو، یہ تو میرے آقا کے دسترخوان کی ایک جلی ہوئی روٹی ہے۔ فرماتے ہیں جس کو قرص مہر سمجھا ہے جہاں ہے منعمو، اے امیرو اے دنیا دارو، جس کو تم نے سورج کا گولا سمجھا ہے، جس کو قرص مہر سمجھا ہے جہاں اے منعمو، ان کے خانے جود کا ہے ایک نانے سوختہ۔ چاند کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ داغ پتہ نہیں کیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ بڑھیا چرگا کاٹ رہی ہے، بچوں کو بہلاتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ چاند میں جو داغ ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند اگرچہ نور ہے لیکن ایک مرتبہ ہمارے آقا نے نورانی انگلی چاند پر ڈالی تھی، نورانی انگلی ڈالی تھی، اس نورانیت کی وجہ سے آج تک چاند کا سینہ جل رہا ہے۔ برق انگشت نبی اس پہ چمکی تھی ایک بار، برق انگشت نبی اس پہ چمکی تھی ایک بار، آج تک سینہ ماہ میں نشان سوختہ۔ کہ چاند کے سینے میں آج تک جلن باقی ہے، آج تک چاند کے سینے میں جلن کا نشان باقی ہے۔ یقیناً یہ سرکار علیہ السلام کے جو سچے عاشق ہیں، یہ اس جہاں کی رونق ہے۔ اعلیٰ حضرت خود اپنے نعت کے پہلے شعر میں مطلع میں فرماتے ہیں، رونق بزم جہاں ہے عاشقان سوختہ، رونق بزم جہاں ہے عاشقان سوختہ، کہہ رہی ہے شمع کی گویا زبان سوختہ۔ کہ شمع محفل میں جل رہی ہے، خود جل رہی ہے لیکن محفل کو روشنی فراہم کر رہی ہے، خود جل رہی ہے لیکن محفل کو روشنی فراہم کر رہی ہے۔ فرماتے ہیں یہ عاشق بھی خود جل رہے ہیں لیکن اس جہان کی رونق کو، اس جہان کو رونق بخش رہے ہیں، رونق عطا کر رہے ہیں۔ رونق بزم جہاں ہے عاشقان سوختہ، کہہ رہی ہے شمع کی گویا زبان سوختہ۔ تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا مدار سرکار علیہ السلام کی محبت، سرکار کی محبت۔
علامہ عینی بہت بڑے محدث ہیں، عمدۃ القاری بخاری کی شرح لکھی ہے، انہی کے ہم عصر ایک محدث ہیں علامہ ابن حجر عسقلانی، انہوں نے فتح الباری شرح لکھی ہے بخاری شریف کی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بول مبارک، پیشاب مبارک پاک ہے، حدیث سے اس کا ثبوت موجود ہے، صحابہ کرام کا پینا ثابت ہے۔ اس میں بحث کی ہے کہ یہ پاک ہیں یا نہیں ہیں علامہ ابن حجر عسقلانی نے۔ علامہ عینی نے ان کا رد کیا، حدیث پہ کلام کیا، اور آخر میں لکھ دیا کہ یہ دلائل ہیں کہ سرکار علیہ السلام کا بول مبارک پاک ہے، اس کے علاوہ اگر کس کوئی دلائل ہیں بھی تو وہ دلائل سننے سے میرے کان بہہ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ جملہ پڑھا تو فرماتے ہیں اس سے پہلے علامہ ابن حجر عسقلانی کی محبت زیادہ تھی میرے دل میں، لیکن جیسی علامہ عینی کا یہ کلام پڑھا تو ان کی محبت میرے دل میں ان سے بڑھ کر ہو گئی، کہ ان کی کمال محبت پر دلالت کرتا ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جو وصف ہے اس کے خلاف اگر کسی کے پاس دلائل بھی ہیں تو میرے کان اس کو سننے سے بہہ رہے ہیں۔ یہ ان کی کمال محبت پر دلالت کرتا ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے اعلیٰ حضرت پھر اس سے بھی محبت کرتے ہیں، جو ان کا ہے وہ پھر امام علیہ سنت اسے اپنا بناتے ہیں، اور جو ان کا نہیں ہے پھر اس سے شدید نفرت کرتے ہیں، اس سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر بدمزموں کا کتنی شدت سے رد کیا اپنے دور میں۔ اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر حملے ہوئے، اعلیٰ حضرت نے جواب دیا۔ قادیانی اٹھے، ختم نبوت پر حملہ ہوا، امام علیہ سنت نے کئی رسائل لکھ کر اس کا جواب دیا۔ آریہ سماج والوں نے آیات متشابہات پر حملے کیے، اسلام پر حملے کیے، امام علیہ سنت نے قوارع القہار رسالہ لکھ کر ان کا رد کیا۔ اگر سرکار علیہ السلام کے علم غیب پر اعتراض ہوا، امام علیہ سنت نے ایک نہیں دو نہیں کئی رسائل لکھے، کبھی خالص الاعتقاد رسالہ لکھا، اعلیٰ حضرت نے الدولۃ المکیہ رسالہ لکھا، امام علیہ سنت نے انباء الغیب رسالہ لکھا، کئی رسالے لکھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے علم غیب عطا فرمایا۔ نورانیت پر کئی رسائل لکھے، سرکار علیہ السلام کا سایہ نہیں ہے، اس کی نفی پر، سایہ ہونے کی نفی پر اعلیٰ حضرت کے 3 رسالے فتاوی رضویہ شریف کے اندر موجود ہے۔ الغرض جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین پر حملہ ہوا، امام علیہ سنت کی محبت نے جوش مارا اور پرزور طریقے سے جواب دیا، بدمزموں کو جواب دیا، اور ایسا جواب دیا، ایسا جواب دیا، ایسا جواب دیا کہ اعلیٰ حضرت کے سامنے گویا کہ ان کی گردن کٹ گئی۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم سے گویا کہ ان کی گردن کاٹ کے رکھ دی۔ امام علیہ سنت کے سامنے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ جواب کیسے بن پڑتا؟ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مدار ہے۔ بڑے بڑے رئیس وقت مانگتے ہیں، اعلیٰ حضرت وقت نہیں دیتے، وقت نہیں دیتے، لیکن سرکار علیہ السلام کا کوئی غلام آ جائے تو اسے وقت عطا فرما دیتے۔ بڑے بڑے رئیس نواب کوشش کرتے ہیں، وقت مانگتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے شعر و شاعری کی ہے تو صرف رب کی حمد کی ہے، یا اس کے محبوب کی نعت خوانی کی، یا محبوب کے غلاموں کی تعریف کی ہے، غوث پاک کی تعریف کی، محبوب کے غلاموں کی تعریف کی ہے۔ کبھی کسی دنیا دار کی تعریف نہیں کی، کسی دنیا دار کے قصیدہ نہیں لکھا۔ ریاست نان پارا کا رئیس کا بڑا مشہور واقعہ ہے، لوگوں نے کہا کہ حضور لوگ اس کے قصیدے کہہ رہے ہیں، شعراء کہہ رہے ہیں، اور وہ ان پر انعامات دیتا ہے، آپ اپنے لیے نہیں لیکن مدرسے کی تعمیر جاری، کوئی اس کے بارے میں قصیدہ لکھ دے، قصیدہ لکھیں گے تو مدرسے کی مدد کر دے گا۔ امام علیہ سنت کی محبت نے جوش مارا، محبت نے جوش مارا، کیونکہ یہ تو ہمیشہ ساری زندگی حضور کا نام لیتے رہے، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، تو مشہور زمانہ نعت لکھی، وہ کمال حسن حضور ہے۔ اس موقع پر ایک نعت لکھی اور اپنے سرکار کے، اپنے آقا کے اوصاف بیان کیے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ پھول، بلبل پھول سے محبت کرتی، بلبل پھول سے محبت کرتی ہے، لیکن کانٹے سے اسے تکلیف ہوتی، پروانہ شمع سے محبت کرتا ہے لیکن دنیا سے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا یہی پھول
خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہاں دھواں نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں مقطع کے اندر فرماتے ہیں کنو مدح اہل دول رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نان نہیں۔ میرا دین نان کا ٹکڑا نہیں ہے، پارہ نان، نان کا ٹکڑا، روٹی کا ٹکڑا۔ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ بیچ دوں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ میرا دین تو مدینے والے مصطفیٰ ہے، میرا دین تو وہ ہے، میرا دین تو میرے آقا ہے۔ ریاست نان پارہ کو بھی الٹا کر دیا، نان پارہ، پارہ نان الٹا کر دیا۔ اس طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ میرا دین ریاست نان پارہ نہیں ہے، میرا دین تو مدینے میں۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نان ہے۔ ہمیشہ شعر و شاعری کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے جو واقعات، ان کو اپنی شاعری کے اندر نظم کیا ہے۔ ایک بڑا پیارا شعر ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ دو واقعات کی طرف اشارہ ہے، دو حدیثوں کی طرف۔ ایک تو وہ حدیث پاک، حدیث قدسی کہ رب فرماتا ہے اے محبوب اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو کسی کو پیدا نہ کرتا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ اور دوسرا معراج کی طرف اشارہ ہے، انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کے لیے وقت رک جاتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے 100 سال تک وقت رکا رہا۔ آج جب بیدار ہوئے تو بیٹا پوتا جو ہے نا وہ 80 سال 120 سال کے ہو چکے تھے، آپ کی عمر 40 سال تھی۔ وقت رک گیا، لیکن ان پر رکا رہا، باقی کسی پر رکا نہیں ہے۔ اصحاب کہف 309 سال تک سوتے رہے، وقت ان پر رک گیا، اوروں پر نہیں رکا۔ سلطنتیں بدل گئی، بادشاہتیں بدل گئی، اوروں پر وقت نہیں رکا، ان پر وقت رک گیا، ان پر وقت رکا رہا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو پوری کائنات کی گھڑی رک گئی۔ 3500 سال کا سفر، صرف 7 آسمانوں کا سفر ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال، دوسرے سے تیسرے 500 سال، 3500 سال کا سفر صرف 7 آسمانوں کا سفر ہے۔ اور اس کے بعد عرش اولا، پھر اس سے بھی ماورا، ادھر مسجد الحرام سے مسجد اقصی، اتنا طویل سفر فرمایا۔ لیکن واپس جب تشریف لائے تو کائنات کی گھڑی ادھر رکی رہی، کوئی بچہ جوان نہیں ہوا، جوان بوڑھا نہیں ہوا، پوری کائنات رک گئی۔ وجہ کیا تھی؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، کہ جان ہے تو جہان ہے۔ جب جان کائنات سے تشریف لے کر گئی تو کائنات اپنی جگہ رک گئی، کائنات کی رفت رک گئی، گھڑی رک گئی، کیونکہ کائنات کی جان یہاں سے تشریف لے کر جائے گی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے اپنی وجہ بیان کی کہ سرکار علیہ السلام کی محبت ہی کو مدار رکھنا یہ صرف میرا طریقہ نہیں ہے، فرمایا یہ تو قرآن کا طریقہ ہے، یہ تو قرآن کا طریقہ ہے کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ تو قرآن کا طریقہ ہے، اور یہ صحابہ کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ یہ بچوں کو اٹھنے نہ دے، ادھر آ جا رہے ادھر جا رہے، اٹھے نہیں بیٹھے، ایک جگہ بیٹھ گئے تو بس بیٹھ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام صحابہ پر عصر کی نماز سرکار علیہ السلام کی نیند پر قربان کر دی تھی، عصر کی نماز قربان کی تھی، اور صدیق اکبر نے غار ثور کے اندر اپنی جان سرکار علیہ السلام کی نیند پر قربان کر دی، سانپ سے ڈسوا لیا، اپنی جان قربان کر دی۔ ہاں، سرکار علیہ السلام نے حضرت علی کو سورج واپس پلٹا کر نماز واپس کر دی،
اور صدیق اکبر کو لوہا پہ دھان لگا کر جان واپس کر دی. لیکن صحابہ کے اس عمل سے کیا پتا چلا کہ افضل العبادات نماز بھی اور افضل الصلوات صلاۃ العصر بھی سرکار کی نیند پر قربان کی ہے. اور نماز سے زیادہ اپنی جان کی حفاظت ضروری ہے. نماز سے زیادہ جان کی حفاظت ضروری ہے. صدیق اکبر جو افضل الصحابہ ہیں، تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں، انہوں نے اپنی جان حضور کی نیند پر قربان کی ہے. فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. صاحب دعا جملہ فرائض فرو ہے، اصل اصول بندگی استاجور کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، مفتی دعوت اسلامی. یہ صحابہ کا طریقہ ہے کہ ہر چیز پر سرکار علیہ السلام کی محبت کو مقدم رکھتے ہیں، حضور کی تعظیم کو مقدم رکھتے ہیں. کہ خود حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین. لوگوں اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے والدین سے بڑھ کر، بچوں سے بڑھ کر، سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو. ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرو گے تو پھر کامل ایمان والے ہوگے، پھر کامل ایمان ملے گا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثمرہ تھا کہ رب تعالیٰ نے آپ کو اتنی صلاحیتیں عطا فرمائی، اتنی صلاحیتیں عطا فرمائی کہ جو صلاحیت دیکھیں انسان دھنگ رہ جاتا ہے، عقلیں حیران رہ جاتی ہے. کہ بچپن کے کمالات دیکھیں، جوانی کے کمالات دیکھیں، بڑی عمر کے کمالات دیکھیں، عقلیں حیران رہ جاتی ہیں. اتنے علوم اور ان میں اتنی کامل مہارت. بچپنا ہے تو 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک ختم کر لیتے. 6 سال کی عمر میں اتنے بڑے مجمع کے سامنے جس میں علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، میلاد کے موضوع پر 4 گھنٹے تقریر فرماتے کہ علماء اشش کر اٹھتے ہیں کہ ننھا سا مدنی منا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے اور 4 گھنٹے مدلل محقق گفتگو کر رہا ہے کہ علماء دیکھ کر حیران رہ جاتے. وہ رب نے صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں. ننھی سی عمر میں نابالغی کی حالت میں ہدایت الناب عربی کی کتاب ہے، اس کی عربی شرح لکھ دیتے. عربی شرح ابھی چھوٹے سے بچے ہیں، فرماتے ہیں کہ صاحب عربی لباس میں عربی صاحب آئے تو میں نے ان کے ساتھ فصیح عربی زبان میں گفتگو کی. مسلم و ثبوت وہ کتاب ہے کہ آج اس کو پڑھنے پڑھانے والے بھی خال نظر آتے، ملتے نہیں ہیں. اصول فقہ کی کتاب ہے مسلم و ثبوت، منتہا درجے کی کتاب ہے. جو درس نظامی جو عالم بنتے ہیں ان کو بھی اب نہیں پڑھائی جا رہی. اب جو تخصص کر رہے ہیں اس کے بعد اسپیشلائز کرتے ہیں ان کو بھی ابھی نہیں پڑھائی جا رہی. وہ کتاب امام اہل سنت نے نابالغی کے عالم میں پڑھی. اور کیسے پڑھی ہے؟ آپ کے والد ماجد نے پڑھائی ہے. والد ماجد نے ایک مرتبہ اس کے جو ارد گرد خالی جگہ ہوتی ہے وہاں کوئی اشکال لکھ دیا، کوئی اعتراض لکھ دیا. اعلیٰ حضرت آئے، جب اعتراض لکھا دیکھا تو اس کا جواب اس انداز سے لکھا کہ اس مسئلے کی تقریر ایسے فرمائی کہ سرے سے وہ اشکال ہی نہیں ہوتا تھا. والد ماجد آئے، رئیس المتکلمین والد ماجد جو پڑھا رہے ہیں، انہوں نے جب کتاب کھولی اعلیٰ حضرت کی وہ تقریر پڑھی جو امام اہل سنت نے اس کے اوپر تحریر کی تھی، وہ پڑھی تو اشش کر اٹھے. اعلیٰ حضرت کو سینے سے لگایا اور فرمانے لگے بیٹا تم مجھ سے پڑھتے نہیں بلکہ مجھے پڑھاتے ہو. مجھ سے پڑھتے نہیں ہو بلکہ مجھے پڑھاتے ہو. 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں تمام مروجہ علوم سے فراغت حاصل کر دی. کتنی چھوٹی سی عمر ہے. خود فرماتے ہیں اسی دن میں بالغ ہوا، اسی دن تمام مروجہ علوم سے فراغت پائی، اسی دن پہلا فتویٰ لکھا. والد ماجد نے صحیح پا کر مسند افتاء میرے سپرد فرما دی. 13 سال 10 ماہ 4 دن. ترتیب یوں ہی ہے، ذہن نشین تو ہمیں رہنی چاہیے کہ یہ اعلیٰ حضرت کی وہ عمر ہے جس میں پہلا فتویٰ لکھا، حرمت رضاعت کا پتہ ہونا چاہیے، معلومات ہونے. ترتیب یوں یاد رکھیں گے کہ سال بڑا ہوتا ہے تو 13 سال، 10 ماہ سال سے چھوٹا ہے تو 10 ماہ،
اور 4 دن مہینے سے چھوٹے ہوتے ہیں. تو مطلب یوں ترتیب یہی ہے 13 سال 10 ماہ 4 دن، ورنہ گڑ مڑ ہو جاتا ہے کہ سال کون سے ہیں اور ماہ کون سے ہیں، دن کون سے ہیں. 13 سال 10 ماہ 4 دن، 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں تمام مروج علوم سے فراغت پائی. اسی دن بالغ ہوا ہے، پہلا فتویٰ لکھا، والد ماجد نے درست پا کر مسند دفاع آپ کے سپرد کی. ایسا نہیں کہ پہلے فتویٰ نہ لکھا ہو، بلکہ اس سے پہلے چھوٹی عمر میں جب فتویٰ لکھا تو والد ماجد نے پڑھا اور پڑھ کر فرمانے لگے کہ یہ فتویٰ احمد رضا نے لکھا ہے، انہیں لکھنا نہیں چاہیے تھا، لیکن اس جیسا فتویٰ کوئی بڑے سے بڑا مفتی بھی لکھ کر دکھائے تو میں جانوں. ننھی سی عمر میں لکھ دے. اور اعلیٰ حضرت فتویٰ نویسی پھر کیسے کر رہے ہیں، نابالغی اس وقت بلوغت کے بعد فتویٰ لکھنا شروع کیا. فتویٰ نویسی ایسی کی کہ مفتی ارشاد اس دور کے بہت بڑے مفتی تھے، استاد العلماء، اس وقت کے امام فن افتاء، فتویٰ لکھا کسی رئیس کے کہنے پر، علماء سے تصدیقوں کے لیے روانہ کیا گیا. علماء تصدیق کرتے رہے، الجواب صحیح، الجواب صحیح، الجواب صحیح. اعلیٰ حضرت کے والد ماجد بھی اپنے وقت کے بڑے مفتی تھے، ان کے پاس وہ فتویٰ آ گیا کہ حضرت آپ بھی تصدیق کریں. تو جو فتویٰ لانے والا تھا اسے کہا کہ آج کل میں فتویٰ لکھنے کا کام نہیں کر رہا، مفتی صاحب اندر کمرے میں بیٹھے ہیں، وہ آج کل کر رہے ہیں. اندر گئے تو اندر تو کوئی مفتی صاحب نہیں، ایک بچہ چھوٹا سا بیٹھا ہے. واپس آ گئے، کہنے کہ حضرت اندر تو کوئی مفتی صاحب نہیں بیٹھے. کہا کیا دیکھا ہے؟ بچہ ایک بیٹھا ہے. کہا وہی مفتی صاحب، وہی مفتی. وہ فتویٰ آگے رکھا اندر جا کر، اعلیٰ حضرت نے فتویٰ پڑھا، فتوے کو غلط پایا، اس کی جگہ دوسرا فتویٰ لکھ کر دے دیا کہ یہ فتویٰ غلط ہے، فتویٰ درست یہ ہے. وہ فتویٰ لے کر باہر آئے، والد ماجد نے دیکھا، انہوں نے تصدیق کی اعلیٰ حضرت کے فتوے کی. وہ فتویٰ روانہ ہوا مفتی ارشاد صاحب کے پاس. مفتی صاحب نے دیکھا تو کہنے لگے کہ واقعتاً میرا فتویٰ غلط ہے، درست تو وہی ہے جو احمد رضا نے لکھا ہے، درست وہی ہے جو انہوں نے لکھا ہے. رئیس صاحب کہنے لگے حضور آپ کے فتوے کی اتنے علماء نے تصدیقیں کی ہیں. تو فرمانے لگے قربان جاؤں ان کے اخلاص پر، کہنے لگے جو مفتیان کرام نے میرے فتوے کی تصدیق کی ہے وہ میرا نام دیکھ کر کی ہے، میرا نام دیکھ کر کی ہے، ورنہ درست فتویٰ وہی ہے جو احمد رضا نے لکھا ہے. یہ فتویٰ نویسی کی. یہ یاد رہے کہ اعلیٰ حضرت کو رب نے اتنی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اس کے باوجود آپ کے والدین نے آپ کی تربیت کی، سکھایا ہے. ناظرہ پڑھنے کے لیے بیٹھے، علوم فنون والد ماجد نے سکھائے ہیں، تعلیم دی ہے، والد ماجد نے تربیت کی ہے. اور خود فن افتاء خود فرماتے ہیں کہ میں نے 7 سال تک ایک طبیب حاذق، مفتی حاذق کی صحبت پائی ہے، یعنی آپ نے والد ماجد کی صحبت پائی ہے. وہ اعلیٰ حضرت جو اتنی صلاحیتوں والے ہیں وہ بھی سیکھ رہے ہیں، تو ہمیں بھی بغیر سیکھے نہیں آئے گا، ہمیں بھی سیکھنا پڑے گا. وہ اعلیٰ حضرت جو فارغ التحصیل ہونے کے بعد بھی فتویٰ نویسی 7 سال تک اپنے والد سے سیکھ رہے. فتویٰ نویسی 13-14 سال سے لے کر 21 سال تک والد ماجد کے تحت رہ کر فتویٰ نویسی سیکھتے ہیں. جب اعلیٰ حضرت سیکھتے ہیں تو ہمارا بھی ایسا نہیں ہے کہ فارغ التحصیل ہوتی مفتی بن جاتا ہے، اسے بھی سیکھنا پڑے گا، فتویٰ نویسی سیکھنی پڑے گی، اسے پڑھنا پڑے گا، فتویٰ سیکھنا پڑے گا کہ فتویٰ کیسے دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ فارغ التحصیل ہوتی چلو مفتی کا لقب دے دیا کہ یہ مفتی بن گیا. اعلیٰ حضرت کی صلاحیتیں دیکھیں اور اس کے باوجود امام اہل سنت کا انداز دیکھیں کہ فتویٰ نویسی سیکھ رہے، والد ماجد تربیت کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کی سیرت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے، امام اہل کی سنت کی سیرت سے، کہ ہمیں دین کے لیے اولاد وقف کرنی ہے تو بہترین اولاد وقف کرنی ہے. قربان جاؤں مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ پر، انہوں نے دین کو، سنیت کو اعلیٰ حضرت جیسا بیٹا عطا کیا ہے، امام اہل سنت کا جیسا بیٹا عطا کیا ہے. تو اپنی جو اچھی اولاد ہے، یہ نہیں کہ لولا لنگڑا ہے تو چلو اس کو حفظ کرا دو، اچھا کند ذہن ہے تو چلو اس کو درس نظامی کرا دو. اعلیٰ حضرت کی سیرت سے ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہا ہے، اور یہ بھی مل رہا ہے کہ یہ والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ احمد رضا وقت کا امام بن کر ابھر کر سامنے آتے ہیں، مجدد دین و ملت بن کر سامنے آتے ہیں. یہ والد ماجد کی تربیت کا نتیجہ ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ادھر سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقتوں اور رحمتوں کا نتیجہ ہے. تو یہ تربیت کی گئی ان کی. دیکھیں والد ماجد نے کیسی پیاری تربیت کی کہ بیٹا آگے تمہیں خود دربار رسالت سے سکھا دیا جائے گا. ادھر
سے سکھا دیا جائے گا وابستگی کیسے پیدا کی جا رہی ہے، کس انداز سے تربیت کی جا رہی ہے. تو ہمیں بھی اپنی اولاد کو علم بھی دینا ہے اور محبت رسول بھی سکھانی ہے. یہ یاد رہے انما العلم بالتعلم، حدیث پاک ہے علم سیکھنے سے آتا ہے. یہ نہیں کہ رات سوئیں گے کوئی خواب میں آئے گا سینے سے لگائے گا اور علم دے کے چلا جائے گا، یا یہی ڈھونڈتے رہیں کہ کچھ ایسا ہی مل جائے جو سینے سے لگائے اور علم دے کے چلا جائے. نہیں، علم لدنی ملتا ہے لیکن پہلے انسان خود تو کوشش کرے، خود سیکھے. جسے رب چاہے عطا فرماتا ہے، لیکن خود سیکھنے کی تو کوشش کرے، خود سیکھے. تو انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے. سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں. لیکن جب انسان عمل کرتا ہے تو حضور علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص 40 دن تک اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری فرما دیتا ہے. تو علم بھی ساتھ عمل بھی. امام اہل سنت کی زندگی سے ہمیں عمل بھی ملتا ہے. چھوٹی عمر دیکھیں تب بھی عمل کے پیکر ہے، اور بڑی عمر دیکھیں تب بھی عمل کے پیکر ہے. روزہ کشائی کی تقریب ہو رہی ہے، ابھی نابالغ ہیں، 6-7 سال عمر ہے، روزہ کشائی کی تقریب ہو رہی ہے. پہلا روزہ اعلیٰ حضرت نے رکھا ہے، ننھی سی عمر ہے، پہلا روزہ رکھ رہے. شام کا وقت ہے، گرمیوں کا طویل دن ہے، گرم دن ہے، طویل دن ہے اور گرم دن ہے. روزہ رکھا ہوا. والد ماجد شام عصر کے وقت کمرے میں لے گئے، کہنے لگے بیٹا یہ کھانے ہیں ان کو کھا لو. کہا ابا جان میرا تو روزہ ہے. کہا بچوں کا روزہ ایسا ہی ہوتا ہے، کھا لو. کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا. اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں اور تو کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن رب تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. جس بچے کے ذہن میں اتنی عمر میں بیٹھ گیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے عمل کا عالم کیا ہو. آپ کی مسجد میں ایک مرتبہ خادم نے چراغ رکھ دیا. عام طور پہ اس دن چراغ جو ہے نا وہ مٹی کے تیل سے جلتے تھے، اور مٹی کا تیل بدبودار ہوتا ہے، اس سے بدبو آتی ہے اور مسجد میں جلانا جائز نہیں ہے. تو خادم سے فرمایا کہ میں نے مجھ سے 12 دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ چراغ مٹی کے تیل والا مسجد میں جلانا جائز نہیں ہے، پھر بھی جلا دیا. تو وہ آگے سے جواب لینے لگے جو خادم تھے مسجد کے کہ حضور اس میں مٹی کا تیل نہیں ہے، اس میں خوشبودار تیل ہے، ارنڈی کا تیل ہے، خوشبودار تیل ہے، مٹی کا تیل نہیں ہے. قربان جاؤں اعلیٰ حضرت کی سوچ پر. فرمانے لگا اچھا پھر مسجد کے باہر کھڑے ہو جائیں، جو گزرے اس کو بتاتے رہیں کہ یہ خوشبودار تیل ہے، سب کو بتائیں. کوئی بدگمانی کا شکار نہ ہو کہ فتویٰ اور دے رہے ہیں اور خود مسجد کے اندر چراغ جلا رہے ہیں. کوئی بدگمانی کا شکار نہ ہو. یہ یقیناً سرکار علیہ السلام کی سنت کی پیروی ہے، اس سنت کی پیروی ہے. دیکھیں سرکار علیہ السلام مسجد کے اندر موجود ہے، اعتکاف کر رہے ہیں. آپ کی زوجہ حضرت صفیہ ملنے کے لیے آئی ہیں. سرکار علیہ السلام ان کو مسجد سے باہر تک چھوڑنے کے لیے آئے، مسجد سے باہر تک، دروازے تک. باہر نہیں نکلے، معتکف تھے حضور، دروازے تک چھوڑنے آئے. 2 صحابی گزرے، قریب سے گزرے. جب آگے گئے تو سرکار علیہ السلام نے انہیں آواز دی کہ یہ میری زوجہ صفیہ ہے، یہ میری زوجہ صفیہ ہے. ان پر شاک گزرا، عرض کرنے لگے حضور ہم کیسے بدگمانی کر سکتے ہیں کہ کوئی اجنبی عورت کھڑی ہے، ہم بدگمانی نہیں کر سکتے آپ کے خلاف. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان انسان کے خون میں، انسان کی رگوں میں خون کی طرح تیرتا ہے، خون کی طرح تیرتا ہے. ہو سکتا ہے بدگمانی ذہن میں آئے اور سرکار علیہ السلام کے خلاف بدگمانی تو سیدھا کفر میں دھکیل دے گی. ان کی رعایت فرمائی. تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ بھی حضور کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے کہ تہمت کی جگہوں سے بچو تو نصیحت فرما رہے ہیں کہ یہ چراغ بھی نہ جلاؤ، اگر خوشبودار بھی جلانا ہے تو سب لوگوں کو بتاؤ کہ یہ خوشبودار ہے، تاکہ کوئی گزر کے چلا جائے اور اس سے وہ کہے کہ پتہ نہیں یہ انہوں نے مٹی کا تیل جلایا ہوا ہے. یہ امام اہل سنت کی سوچ. نماز با جماعت پڑھنی. راوی کہتے ہیں اس واقعے کے کہ اعلیٰ حضرت کو میں نے دیکھا کہ کرسی پر بیٹھے بیمار ہیں اور 2 بندے کرسی کو اٹھا کر مسجد میں نماز با جماعت کے لیے لا رہے ہیں. 2 بندے اٹھا کر لا رہے ہیں. حیات اعلیٰ حضرت کے اندر ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے. اعلیٰ حضرت سے بڑی عمر ہے، عمر زیادہ ہے. اعلیٰ حضرت کے دروازے پر بیٹھے، کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ اعلیٰ حضرت کی عمر بھی بڑے ہیں، محلے کے ہیں، علاقے کے ہیں، عمر بھی زیادہ ہے، دروازے پہ بیٹھے ہیں. فرمانے لگے، بزرگ آہ کر کے جواب دینے لگے کہ میاں میں نے اعلیٰ حضرت کا بچپن بھی دیکھا ہے، اعلیٰ حضرت کا لڑک پن بھی دیکھا ہے، جوانی بھی دیکھی ہے، ادھیڑ عمری بھی دیکھی ہے، اب بڑھاپا بھی دیکھ رہا ہوں. ہر زمانے میں اعلیٰ حضرت کو یکانہ روزگار پایا ہے.
ہر زمانے میں اعلیٰ حضرت کو یگانہ روزگار پایا ہے. بڑے ہو کر تو لوگ نمازی بانی جاتے ہیں, بعض نیک بانی جاتے, لیکن اعلیٰ حضرت کا بچپن دیکھا, لڑکپن دیکھا, جوانی دیکھی, ہدیڑ عمر دیکھی, بڑھاپا دیکھا. اعلیٰ حضرت کو ہر زمانے میں بے نظیر و بے مثال پایا. یہ ہمارے اعلیٰ حضرت, رب تعالیٰ نے وہ حافظہ عطا فرمایا تھا. محبت رسول کا صدقہ ہے کہ قرآن پاک, پورا قرآن پاک 1 مہینے میں زبانی یاد کر لیا ہے. پورا قرآن پاک تاریخی ریکارڈ ہے. امام محمد نے 5-6 دن میں قرآن پاک حفظ کیا تھا. امام اعظم کے شاگرد امام محمد نے 6 دن میں کیا تھا. اور دوسرا تاریخی ریکارڈ اعلیٰ حضرت کا ہے کہ امام اہل سنت نے 1 مہینے میں, لیکن 1 مہینہ پورا نہیں, عشاء مغرب سے عشاء کا وقت وہ بھی پورا نہیں, عشاء کی اذان ہونے سے جماعت ہونے تک کا وقت, یہ مختصر سا وقت 1 پارہ پورا پڑھ لیتے, وہ یاد ہو جاتا. 30 دن گزرتے ہیں, اعلیٰ حضرت 30 پاروں کے حافظ بن جاتے, 30 پاروں کے حافظ ہو جاتے. 30 دن گزرتے ہیں. اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بہت بڑے محدث ہیں, ان کے پاس کسی سلسلے میں گئے ہوئے تھے ان کے علاقے میں. ان کے پاس ایک کتاب تھی عربی کی, فتاوی تنقیح حامدیہ, 2 موٹی موٹی جلدیں عربی کی کتاب. تو اعلیٰ حضرت نے ان سے کہا کہ یہ ہماری لائبریری میں نہیں ہے, مجھے پڑھنے کے لیے دے دیں, واپس بھجوا دوں گا. انہوں نے آگے سے عرض کیا, حضور آپ کے پاس تو بڑی کتابیں ہیں, ہمارے پاس یہی تھوڑی سی کتابیں, ہم نے بھی فتویٰ دینا ہوتا ہے, تو جلدی بھجوا دیجیے گا. تو اعلیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے جلدی بھجوا دوں گا. کسی وجہ سے 1 رات وہاں ٹھہرنا پڑ گیا. صبح اعلیٰ حضرت نے کتابیں واپس بھجوا دی. محدث صورتی ڈرتے ڈرتے آ گئے, کہنے لگے حضرت آپ لگتا ہے ناراض ہو گئے ہیں, میں نے تو ویسے ہی کہا دیا تھا, آپ چلو جب جیچا بھیج دینا. کے اندر محفوظ ہو گیا. رب تعالیٰ نے ایسا اعلیٰ حضرت کو حافظہ عطا فرمایا, ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا. امام اہل سنت کی زندگی کا ایک روشن پہلو یہ ہے نیکی کی دعوت, جہاں محبت رسول کو پھیلایا, خوف خدا کو پھیلایا, نیکی کی دعوت عام کرتے رہے, اور بڑے مصلحت کے ساتھ, بڑی حکمت کے ساتھ. ایک سیدزادہ اعلیٰ حضرت کے پاس حاضر ہوا, داڑھی شریف نہیں تھی, داڑھی شریف نہیں تھی. اب ڈائریکٹ ان کو کہنا ہے کہ بھائی داڑھی شریف رکھیں, یہ تو واجب ہے, نہ رکھنا گناہ ہے. لیکن امام اہل سنت نے بڑے پیارے انداز سے, وہ دنیاوی طور پہ افسر بھی تھے, ان کو سمجھایا کہ حضرت اگر کوئی آپ کا بڑے افسر کا پیغام کو ڈاکیہ لے کر آئے, آپ کو پہنچائے, پیغام مل جائے, تو آپ مانیں گے؟ کہا حضرت مانیں گے, کیوں, بڑے افسر جو ہوئے ان کی بات تو ماننی پڑے گی. تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے کہ میں آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام افسروں کے افسر ہیں, ان کا ادنا سا خادم ہوں, ادنا سا ڈاکیہ, ادنا سا خادم ہوں. سرکار کا یہ پیغام آپ تک پہنچاتا ہوں کہ حضور نے فرمایا داڑھیوں کو بڑھاؤ, مونچھوں کو پست کرو. داڑھیوں کو بڑھاؤ, میں پیغام دیتا ہوں. قربان جاؤں, آگے سیدزادے پہ ایسا اثر پڑا کہ آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے. کچھ عرصے بعد آئے تو چہرے پہ داڑھی جگمگا رہی تھی. ایسے نیکی کی دعوت. ایک سیدزادے جو پیر زادے بھی تھے, سونے کی انگوٹھی پہنے, سونے کی انگوٹھی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے مانگ لی کہ حضرت سونے کی انگوٹھی, مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے. اعلیٰ حضرت نے مانگ لی, حضور مجھے دے دے. وہ خوشی خوشی دے دی کہ اعلیٰ حضرت خوشی خوشی پیش کر دی کہ امام اہل سنت مانگ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے لے لی. جب وہ چلے گئے تو پیچھے سے اس انگوٹھی کا کچھ زیور بنا کر کانوں کے لیے یگ, تو اس کے ایک خط لکھا اور اس کے اوپر لکھا کہ اپنا شاہ صاحب یہ انگوٹھی آپ کے پہننے کے لیے نہیں ہے, یہ سیدہ صاحبہ کے لیے, یہ سونا زیور ان کے لیے. تو لہٰذا زیور بنوا کر, کچھ زیادہ کر کے زیور بنوا کر خط ساتھ بھیج دیا اور ان کے گھر بھجوا دیے. قربان جاؤں اس نیکی کی دعوت دینے کے انداز پر, اور سیدزادوں کا ادب کا انداز. وہ واقعہ تو سنا ہوگا, اعلیٰ حضرت بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ان دنوں پالکی کا رواج تھا, آج تو گاڑیاں لینے آتی ہیں, پالکی کا رواج تھا. تو اعلیٰ حضرت کے لیے پالکی آئی, مزدوروں نے پالکی اٹھائی, تھوڑی دیر پالکی چلی تو اعلیٰ حضرت نے کہا ٹھہرو, رک جاؤ. پالکی کو نیچے رکھا گیا تو اعلیٰ حضرت نکل آئے, مزدوروں کی طرف منہ کر کے رخ کر کے کہنے لگے کہ مجھے سچ بتاؤ تم میں سے سیدزادہ کون؟ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آ رہی, سچ بتاؤ. بڑا اصرار کیا تو ایک مزدور آگے بڑھا تو کہنے لگا کہ مزدور سے کام لیا جاتا ہے, اس کا نسب نہیں پوچھا جاتا. تو اعلیٰ حضرت نے نہ آؤ دیکھا نہ تھاؤ, معافیاں مانگنے لگے. اپنا امامہ, وقت کے تاجدار نے
وقت کے مجدد نے اپنا امامہ اتار کر سید زادے، گمنام سید زادے کے قدموں میں رکھ دیے کہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے کہ میں نے آپ کے کندھوں پر سواری کی۔ کل بروز قیامت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ احمد رضا میرے شہزادے کے کندھے اس لیے تھے کہ تمہارا بوجھ اٹھائیں، تو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے عشق ناموس رسالت کی کیسی رسوائی ہوگی؟ معافی مانگ رہے ہیں، بارہا معاف کروانے کے باوجود یہ تمنا کی کہ اب آپ پالکی میں بیٹھے اور میں مزدوروں کے ساتھ مل کر پالکی کو کندھا دوں۔ اصرار پر بالآخر بیٹھنا ہی پڑا سیدزادے کو، اور اعلیٰ حضرت نے کندھا دیا۔ یہ محبت عشق رسول، یہ محبت اور عشق رسول ہے۔ سرکار علیہ السلام سے محبت ہے، ان کی آل سے محبت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتوں سے محبت۔ تو نیکی کی دعوت بھی دینے کا انداز، سیدزادوں کو نیکی کی دعوت دی تو کیسے نیکی کی دعوت دی؟ یہ بھی امام اہل سنت کی زندگی کا ایک روشن پہلو ہے۔ کاش ہم بھی امر بالمعروف کرنے والے بن جائیں، نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں، لوگوں کو نماز کی دعوت دینے والے بن جائیں۔ حدیث پاک ہے کہ جنت الفردوس جو سب سے اعلیٰ جنت ہوگی وہ صرف ان کے لیے ہوگی، صرف ان کے لیے جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور گناہوں سے منع کرتے ہیں۔ جنت الفردوس میں وہ لوگ جائیں۔ اعلیٰ حضرت کے آخری ایک واقعے پر اختتام کرتا ہوں بیان کا۔ دیکھیں اکابر کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جو لوگ اپنے بزرگوں کی زندگی پر عمل کر، سیرت پر عمل کرتے ہیں، ترقی کی راہیں ان کے لیے کشادہ ہوتی، اور جو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بزرگوں کو بھول جاتے ہیں، تنزلی ان کا مقدر بن جاتی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ صرف آخری واقعہ عرض کرتا ہوں، امام اہل سنت کی شان و عظمت، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت۔ ملک شام کے ایک بزرگ نے خواب کے اندر دیکھا کہ دربار رسالت لگا ہوا، صحابہ کرام اولیاء اعظام موجود ہیں، سکوت آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کسی آنے والے کا انتظار ہو رہا ہے۔ وہ حضور کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا حضور کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ فرمایا ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے، احمد رضا کا انتظار ہے جو ہندوستان کا باشندہ ہے۔ آنکھ کھل گئی، سمجھ گیا کہ یہ کوئی بہت بڑے عاشق رسول ہے، ان کی زیارت کرنی چاہیے۔ شام سے سفر کرتے ہوئے ہندوستان پہنچے، بریلی پہنچے، ملا سودا گراں پہنچے۔ وہاں سے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت کا تو انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا۔ تاریخ پر توجہ کی تو پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت کا جس دن 25 صفر المظفر کو انتقال ہوا تھا وہی دن تھا۔ دوپہر کے وقت میں قیلولہ کر رہا تھا، اس وقت میں نے خواب دیکھا تھا گویا کہ ادھر اعلیٰ حضرت کی روح مبارک قفس انصری سے پرواز کر رہی تھی، ادھر دربار رسالت میں انتظار ہو رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کا یہی پیغام، دعوت اسلامی امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت دیتی کہ بزرگوں کی محبت ہوگی تو ان کے قریب ہوں گے، ان کی تعلیمات پر عمل کریں، ان کی تعلیمات عام کرتی۔ تو یہی دعوت اسلامی کا بھی پیغام ہے۔ ہم اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ ہوں گے تو اعلیٰ حضرت انشاءاللہ عز و جل ہمیں سرکار علیہ السلام کے قدموں تک پہنچا دیں۔ ان کی تحریریں، ان کی تقریریں ہم پڑھیں گے، ان کی جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری دنیا بھی سنورے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی سنور جائے گی۔ ان کا ترجمہ کنز الایمان پڑھیں گے، اللہ کا خوف بھی بڑھے گا اور انشاءاللہ عز و جل محبت رسول بھی بڑھے گی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے جو سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔